حضرت عثمان نے ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی. یا رسول اللہ آپ کے لیے دعوت کرنا چاہتا ہوں, آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, صحابہ کرام کو بھی ساتھ لیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام چل پڑے. اب توجہ کیجئے گا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے چل رہے ہیں, حضرت عثمان پیچھے چل رہے ہیں. حضرت عثمان نبی کے پاؤں جو قدم ہیں ان کو کاؤنٹ کر رہے ہیں, 1 2 3 4 کتنے قدم ہو گئے وہ گن رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا, عثمان کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کے پاؤں کے جو قدم ہیں نا وہ گن رہا ہوں. تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جتنے قدموں کے ساتھ آپ میرے گھر تک جائیں گے, ہر قدم کے بدلے میں عثمان ایک غلام آزاد کرے گا. ہر قدم پہ عثمان ایک غلام آزاد کرے گا, آپ جتنے قدموں میں جائیں گے. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی بڑا رشک آیا, یار ایسی دعوت, اللہ ہم کو بھی مال دے ہم بھی ایسی دعوت کریں. تو حضرت علی بھی متاثر ہوئے کہ میں بھی ایسی دعوت کروں. اب اتنے حالات تو سب کے تھے نہیں جس طرح کر سکیں. حضرت علی گھر جاتے ہیں اسی پریشانی میں, اسی حسرت میں کہ میں بھی ایسی دعوت کروں. تو حضرت فاطمہ پوچھتی ہیں بھئی کیا ہوا ہے؟ بتائی ساری بات کہ عثمان نے دعوت کی اور ہر قدم پر ایک غلام آزاد کیا ہے. تو فاطمہ کہنے لگی تم بھی اس طرح کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وقت لو اور جاؤ بلا کر لاؤ, ہم بھی دعوت کرتے ہیں. اللہ اکبر. ایک دعوت عثمان نے کی ہے, ایک دعوت ہم کریں گے, اور ایسی دعوت ہوگی کہ رہتی دنیا تک ایسی کوئی دعوت نہیں کر سکے گا. ادھر عثمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلانے کے لیے گئے, ادھر حضرت فاطمہ نے مصلی بچھا لیا. رب کے ساتھ تعلق تھا, رب کے سامنے گڑ گڑائی, ہاتھوں کو بلند کیا, دامن کو پھیلایا, یا اللہ عثمان نے دعوت کی ہے, ہم بھی اس طرح کی دعوت کرنا چاہتے ہیں. عثمان نے ہر قدم پر غلام آزاد کیا ہے, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, کھلانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے اور آزاد کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. چولہے پہ برتن رکھ دیے, یا اللہ اب تو نے جو کچھ کرنا ہے میری لاج آج رکھ لے. نبی علیہ السلام آ رہے ہیں, صحابہ کرام بھی آ رہے ہیں, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, میں نے ان کی دعوت کرنی ہے. حال کی کائنات نے جنت سے پھر کھانا بھیجا ان برتنوں میں. اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے, صحابہ کرام خوشبو سونگتے ہیں کھانے کی, حیران رہ جاتے ہیں, یار ایسا کھانا, ایسی خوشبو, چپ نہ رہ سکے. یا رسول اللہ زندگی میں ایسا کھانا نہیں کھایا, پتہ ہے کہاں سے آیا, تم کھا بھی کیسے سکتے تھے؟ فاطمہ کی دعا پر خالق کائنات نے جنت سے اس کھانے کو تمہارے لیے بھیجا ہے. اللہ اکبر. فاطمہ کی دعا پر تمہارے لیے جنت سے کھانا منگوایا گیا ہے. یہ ہے شان نبی کی بیٹی کی, جب دامن کو پھیلاتی ہے تو رب العزت آسمانوں سے کھانے زمین پر اتارتا ہے. تو ایک بات تو پوری ہوگی, صحابہ کرام چلے گئے کھانا کھا کے. اب یا اللہ دوسری بات رہتی ہے غلام آزاد کرنے والی. عثمان نے ہر قدم پر غلام آزاد کیا ہے, دامن کو پھیلایا. جب لوگ گئے نا, فاطمہ پھر مصلی بچھا کر بیٹھ جاتی ہیں. یا اللہ پاک ہر قدم پر عثمان نے غلام آزاد کیا. میں یہ دعا کرتی ہوں ہر قدم کے بدلے میں جتنے قدموں کے ساتھ نبی میرے گھر تک پہنچے, ہر قدم پر امت محمدی کا ایک جہنمی آزاد فرما دے. ہر قدم پر ایک جہنمی جہنم سے آزاد فرما دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے مسجد میں, جبریل امی آ گئے. آپ ذرا دیکھیے گا, جبریل امی پہنچے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا میرے پیغمبر آپ کی بیٹی نے دعا کی ہے, عثمان کی دعوت کی طرح میں دعوت کرنا چاہتی ہوں. ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام جہنم سے آزاد کیا جائے, ایک جہنمی جہنم سے آزاد کیا جائے. یا رسول اللہ سب کو بتا دیں, اعلان کر دیں, فاطمہ کی دعا پر جتنے قدموں کے ساتھ تو فاطمہ کے گھر تک گیا ہے, ہر قدم پر امت محمدی کا 1000 جہنمی آزاد کرنے کا اعلان کرتا ہوں. اللہ اکبر. یا رسول